السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب لوگ؟ کیا حال ہے سب کا؟ زندگی بہت زیادہ مصروف اور بہت خوبصورت ہے۔ آج ایک جگہ گھومنے آئی ہوں، اس کا نام ہے فورٹ منرو۔ فورٹ منرو کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر اس کے شکرانے پڑھ رہی ہوں، اور آج ہی ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ فورٹ منرو بھی انجوائے کریں، نظارے دیکھیں اور میری کہانی بھی سنیں۔ جی، کہانی کا ٹائٹل ہے مصروف زندگی۔ آپ لوگوں کی زندگی کتنی مصروف ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ اس میں اپنی خوشی کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ میں سوچ رہی تھی یہاں کی آبادی میں شاید خواتین زیادہ ہیں یا مرد حضرات کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ واقعی دفتری کاموں میں مرد حضرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں، مگر وہاں پر بھی خواتین کام کرتی نظر آتی ہیں۔ جی، بلقیس ایک خاتون ہے اور وہ مال میں گھوم رہی ہیں۔ اس مال کے احاطے کے درمیان فوارہ اور اس کے چاروں طرف سٹور اور دکانیں تھیں۔ فوارہ چل رہا تھا، نیچے تالاب تھا جہاں بچے بڑے امریکی سکے پھینک رہے تھے۔ یہ سکے غریب اور نادار لوگوں کی امداد کے لیے پھینکے جاتے تھے۔ اس فوارے کے قریب بہت سی میزیں لگی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک میز پر میرا بھی قبضہ تھا۔ میوزک کی دکان قریب ہی تھی۔ میوزک کی آواز مال کے اندر اپنی خوبصورتی بکھیر رہی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مست تھا، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اندر مال کی دکانوں میں خواتین کا راج تھا۔ حسین جوان عورتوں کے علاوہ بوڑھی اور عمر رسیدہ خواتین بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ آدمیوں کے ملبوسات جن سٹورز میں رکھے ہوئے تھے یا مردوں کے جوتوں کی دکانیں، تو وہاں پر چند گنتی کے مرد دکھائی دے رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی یہاں کی آبادی میں شاید خواتین زیادہ ہیں یا مرد حضرات کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ واقعی ہی دفتری کاموں میں مرد حضرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں، مگر یہاں خواتین بھی کام کرتی نظر آتی ہیں۔ مال کے دوسرے کونے پر کھانے پینے کے سٹالز کے درمیان لوگوں کے بیٹھے میزیں لگی ہوئی تھیں۔ ان میزوں کے اوپر فلمیں چل رہی تھیں۔ بچے کارٹون فلمز دیکھ کر جی بہلا رہے تھے۔ اس بڑے سے ایریا میں جہاں کھانے پینے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، وہاں بے پناہ ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مسکرا اٹھتی کہ تمام لوگ مزے کر رہے ہیں۔ پیزا، مچھلی، چائنیز فوڈ اور بے شمار دیگر چیزیں کھانے میں مصروف۔ آئس کریم کے سٹالز اور کہیں فریش تازے جوس اور ملک شیک کے سٹالز بھی دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ شاپنگ کے ساتھ ساتھ گھر واپس جاتے وقت کھانا بھی کھاتے جاتے ہیں۔ ہماری جاننے والی بہن نے بتایا کہ کئی دن چولہا ان کے گھر نہیں جلتا۔ روزانہ صبح سویرے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور ویکنڈ پر کبھی کبھار گھر میں کھانا بنتا ہے یا کہیں پکنک پر پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ ان میں یہ رواج بھی دیکھا اور بہت زیادہ اپنایا گیا ہے۔ ایک شخص کما رہا ہے اور باقی کے 4 افراد کھا رہے ہیں۔ اگر یہ ملک مہنگا ہے تو کھانے والے بھی بہت ہیں۔ ان کے بچے والدین کے پاس صرف 18 سال کی عمر تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود مختار ہو کر ملازمت پر اپنے گھر سے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ مستقبل میں انہیں بچوں کے لیے جو بھی جمع کرنا پڑتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، انہیں کچھ دینا ہوتا ہی نہیں ہے، اور 18-20 سال کی عمر تک ان کی تعلیم و تربیت پر جو خرچ کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ان کے لیے بوجھ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے۔ ملنے جلنے والے بیٹی کے لیے تحفے لے آتے ہیں اور لڑکا جب تک اس کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا اس کی شادی تاخیر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکے اور لڑکی کی پسند سے شادی ہو رہی ہوتی ہے، جائیداد میں دونوں میاں بیوی برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، دونوں مل کر گھر چلاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے ہمسائیگی میں امریکی شوہر کو گھاس کاٹتے ہوئے دیکھتی اور گھاس کاٹنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی کرنے میں وہ لگ جاتا، یہاں تک کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی وہی کرتا۔ بیوی کام سے آ کر کھانا کھاتی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی اور پھر شوہر کام کرنے چلا جاتا۔ میں نے ایک روز اس امریکی خواتین سے پوچھا، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک بیٹی ہے، وہ کینیڈا میں رہتی ہے، کبھی کبھار ملنے آ جاتی ہے۔ آپ اس کے بغیر اداس نہیں ہوتی؟ ہوتے تو ہیں مگر اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ روز فون پہ بات ہو جاتی ہے؟ نہیں، بہت کم۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی بھی آپ سے ملنے کے لیے اصرار کرتی ہے؟ وہ بھی اپنی فیملی اور اپنی زندگی میں مصروف ہے، اس کا شوہر بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ایک الگ جگہ ملازمت کرتی ہے۔ اس طرح سب کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی ہے۔
کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں کچھ اور نہ پوچھ سکی کیونکہ وہ بتا چکی تھیں کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ پھر مزید پوچھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہماری قدریں ان کی قدروں سے مختلف ہیں۔ صرف آزادی ایسی چیز ہے جو درمیان میں حائل ہے۔ ان میں سب سے زیادہ صفتیں ایماندار، بااصول، صفائی پسند یہ موجود ہیں۔ کسی کی ذاتی زندگی میں یہ مداخلت نہیں کرتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی دنیا میں وہ مست رہتے ہیں، انہیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص ہمسائیگی میں موجود ہونے والے تمام کارنامے اور دوسروں کی زندگی میں ہونے والے تمام چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے اخلاق میں تبدیلی لائیں، اپنے ارد گرد خوشیاں پھیلائیں، اور نیکسٹ آنے والی سٹوریز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ فورٹ منرو آپ کو کیسا لگا، آج کی سیر اور آج کی کہانی۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔